حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہمراہ مدینہ منورہ سے باہر جنگل میں ایسے چلے گئے. وہاں پہنچے تو کچھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک چرواہے کو دیکھا جو کہ پہاڑ میں جنگلوں میں وہ بکریاں چرا رہا ہے. تو وہاں سے انہیں ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اس نے اس کو دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں. ایک غلام ایک چرواہا گرمی کے موسم میں پھر عرب کی گرمی مشہور ہے وہ وہاں پر روزے سے نفلی روزہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں امتحاناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحاناً اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں ایک بکری ہمیں دے دے ہم اس کو ذبح کریں گے اور پکائیں گے آپ کو بھی تھوڑا سا افطاری کے لیے دے دیں گے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. انہوں نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں میں تو غلام ہوں میں تو نوکر ہوں یہ میری ملکیت میں نہیں ہے. فرمانے لگے کہ آپ کے مالک کو کیا پتا آپ اس کو بتا دینا کہ ایک بکری کسی بھیڑیے نے کھا لیا پتہ ہی نہیں چلے گا. یا اس کو کیا پتا اتنے سارے بکریاں ہیں ایک آدھا کم ہو جائے تو وہ کون سا گنتا ہے روزانہ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو آپ کا مالک تو ادھر نہیں ہے آپ ہمیں دے دیں. تو اس نے ایک عجیب جملہ فرمایا فَأَيْنَ اللَّهُ میرا مالک نہیں ہے پر اللہ کہاں ہے. اللہ تو موجود ہے اللہ کہاں جائے گا پھر. یہ ایمان کی کیفیت ہے ایک غلام کی ایک چرواہے کی یہ کیفیت موجود ہے. کیوں محنت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلذذ کے لیے بار بار یہ جملہ کہتے تھے اور اس کو ایک کیفیت آ جاتی تھی کہ دیکھیں غلام کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ غلام کا یہ ایمان کا یہ کیفیت ہے. تو بھائی دوستو بزرگوں جب تک محنت ہوتا تھا غلاموں کی یہ کیفیت تھی ایمان کی محنت ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ جا رہا ہے رات کو کسی ٹائم پہ اور گھر سے آواز آ رہی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج دودھ کم ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلانیہ جاری کیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. تو فرمایا کہ وہاں سے ماں نے کہا کہ عمر تو اس وقت نہیں ہے. اب عمر کہاں ہے اس وقت ہم تو گھر کے اندر ہیں وہ کون سا دیکھ رہا ہے. تو بیٹی کہہ رہی ہے اس کی گھر میں بیٹی محنت ہو رہی ہے ایمان کی. آج ہمارے اسکول کی محنت تو ہے انجینئرنگ کی محنت ہے ڈاکٹر کی محنت ہے اور اس طرح اور کئی دنیا کی محنتیں شروع ہے جس کو ہم محنت سمجھتے ہیں لیکن ایمان کی محنت اس کو ہم محنت ہی نہیں سمجھتے کیونکہ یہ پاگل لوگ ہیں یہ فضول کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں بستر اٹھائیں ادھر جا رہے ہیں بستر اٹھا کر ادھر جا رہے ہیں پیسے فضول برباد کر رہے ہیں. ان پیسوں سے ان پیسوں سے اپنے بچوں کی کفالت کیوں نہیں کرتے. بھئی بچے اگر بھوک سے مر گئے تو یہ ناکامی نہیں ہے اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ ناکامی ہے. بغیر دین کے بغیر کلمہ کے بغیر نماز کے بغیر ایمان کے مر گئے اللہ کی قسم یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا گھر میں بچی ہے وہ کہہ رہی ہے عمر نہیں ہے اللہ تو موجود ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں تبلیغ کا محنت لوگوں میں طلب پیدا کرنا لوگوں میں دین کی محبت پیدا کرنا لوگوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت پیدا کرنا. اور ایک عورت ہے عورت صحابیہ وہ اپنے 4 نوجوان بچوں کو دعوت دیتی ہے کہ کل جہاد ہے جہاد صحابہ کرام کفار کے ساتھ لڑیں گے آپ جب جہاد
بالکل گرم ہو جائے اس میں آپ جائیں اور اس میں آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ 4 بیٹیوں کی شہادت کا اطلاع ملتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹنے اور شور مچانے کی بجائے شکریہ ادا کر رہا ہے، کیوں؟ ایمان بنا ہوا ہے۔